خٹک صاحب، یہ تو اب کوئی راز نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کو دھرنوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، لاک ڈاؤن میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، 2018 کے الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، حکومت سازی میں بھی الیکشن میں انہوں نے سپورٹ کیا، اور باجوہ صاحب اور فیض صاحب یہ لوگ پہلے خلوتوں میں مانتے تھے، اب جلوتوں میں بھی مانتے ہیں۔ یہ جو تعلقات خراب ہوئے، اس میں پہل کس طرف سے ہوئی اور کہاں سے خراب ہوئے؟ دیکھیں، بات یہ تھی کہ ہماری تو بہت سارے، میں تو مین کردار تھا اور میری ملاقاتیں ہوتی تھی باجوہ صاحب سے یا جنرل فیض صاحب سے، اس طرف سے کوئی کمٹمنٹ ایسی نہیں تھی جو انہوں نے توڑی ہو۔ وہ تو ہمارے لیے چیز تیار کرتے تھے اور ادھر سے انکار ہو جاتا تھا، اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گئے۔ جب پنجاب کی بات کی وہ نہیں مانی گئی، الیکشن کی بات کی تو وہ پھر ہم باجوہ صاحب اینڈ میں تھک چکے تھے، ہمیں بھی کہا کہ بس بہت ہو گئی ہے، اب میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر ان کے آپس میں اختلاف شروع ہو گئے۔ اور یہ اس سے پہلے جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی کیا دشمنی تھی کہ ISI اور اس کی پوری روایت کو توڑ کے انہوں نے قبل از وقت ان کو ہٹا دیا؟ جی کیونکہ مجھے تو اچانک پتہ چلا کہ ان کو ریموو کر دیا، حالانکہ وہ آپ وزیر دفاع تھے تو آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا؟ ہمیں تو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا، ہمیں تو خبر نہیں کسی چیز کی، وہ خود فیصلے کرتے تھے، مجھے کبھی بھی انہوں نے فوج کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کی۔ اچھا، وہ ان کے فوج کے معاملات وہ خود کرتے تھے؟ سارا کچھ خود کرتے تھے، ہم تو صرف ایک ان بٹوین جب مسئلے تھے نہیں، لیکن آپ تو ظاہری بات ہے کہ ان بٹوین مسئلے بھی زیادہ تر آپ حل کر رہے تھے اور آپ ہی کے ذریعے عموماً مصالحت ہوتی تھی، تو آپ نے کیا محسوس کیا بعد میں کہ کس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے؟ وہ مثلاً ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ان کے اہل خانہ کے کرپشن کے ثبوت دیے، باقی چیزیں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وجہ نہیں تھی، دوسری وجہ تھی، تو حقیقت کیا ہے؟ لیکن میرے بھی جیسے آپ نے سنا ہے، میں نے بھی یہی سنا ہے کہ انہوں نے آ کر کو بات کی اور یہ ناراض ہو گئے یا خفا ہو گئے ان کے ریموو۔ اس سے آگے مجھے نہیں پتا کہ اندرونی اور کیا معاملہ تھا، کیونکہ یہ چیزیں بہت کم کبھی ڈسکس ہوتی تھی میٹنگ میں، اکیلے میں کبھی نہیں کی۔ اچھا، آپ سے کیوں خان صاحب ناراض ہوئے؟ کیونکہ 2018 میں خیبر پختونخوا کی روایت ٹوٹ گئی کہ ایک پارٹی جو پہلے تنہا بھی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی تھی، وہ 2/3 میجارٹی میں آ گئی دوبارہ واپس، تو آپ کو دوبارہ کیوں وزیر اعلیٰ نہیں بنایا؟ دیکھیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کسی نہیں چاہتا کہ کوئی لیڈر بن جائے یا کوئی اتنا مشہور ہو جائے، اور وہ کیونکہ وہ بندہ اٹھتا ہے وہ ٹانگیں کاٹ کے واپس وہ تاخانے میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو صوبے میں حالات تھے وہ کچھ اور تھے اور ان کی سمجھ نہیں تھی، اس کو چاہیے تھا پپیٹ، کہ ایسا وزیر اعلیٰ ہو کہ وہ سٹ سٹینڈ کرے، اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہ کرے اور جو میں کہوں وہ کرے، اور سارا ملک ہم نے اسلام آباد سے چلانا ہے۔ میں آپ کو کلیئر کہتا ہوں کہ یہ اعظم خان کی سب کا یہی تھا کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر سارے صوبے ہم نے چلانا ہے، فیڈرل ہم نے چلانا ہے، بندہ ایک صوبہ نہیں چلا سکتا تو سارا ملک کیسے؟ تو ان کو پپیٹ چاہیے تھا اور میں پپیٹ نہیں تھا، میں فیصلے کرتا تھا، لیکن ان کو اعتماد میں لے کے کرتا تھا، یہ نہیں کہ میں اس کو اپوز کرتا تھا، میں ان کو کنونس کر لیتا تھا۔ کیونکہ میں مثال دیتا ہوں، کئی لوگوں کو خان صاحب کہتے رہے کہ پرویز خٹک میری بات نہیں سنتا، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کون سی بات میں نے نہیں سنی؟ تو کہتے نہیں تو مجھے کنونس کر لیتے تھے۔ کمال کی بات ہے کہ میں صافی صاحب آپ کو کنونس کر دوں، آپ کو کہ ٹھیک ہے، اور بعد میں کہو میری بات نہیں سنتا تھا، تو میرے میں کنونسنگ پاور ہے، اینڈ میں کنونس صحیح بات پہ کرتا ہوں، میں غلط بات پہ کسی کو کنونس نہیں کرتا۔ جب میں خود کنونس ہوتا ہوں میں سب کو کنونس کر سکتا ہوں، تو میں جو چیز کی ہے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے۔ جو باتیں ہوتی تھی مجھے آخری دنوں میں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں جیتے، کہ میں نے کہا 70 سیٹیں جیتیں گے، وہ اس طرح نہیں تھا کہ خالی پی ٹی آئی تھا، یہ ہر ضلع میں نے گروپس بنائے، ڈفرینٹ فیملیز، اور ان کو اکٹھا کیا اور ایک ٹیمیں بنا کے الیکشن جتائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ شہروں میں ہے، لیکن جو ہمارے جتنے ضلع ہیں اس میں نے ڈفرینٹ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ہمارے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز 60% میں پی ٹی آئی میں لے کر آیا ہوں، ان کو سب کو میں نے شامل کیا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے ووٹ تھے، جو اپنی طاقت بھی تھی اور ساتھ پی ٹی آئی کا ووٹ مل گیا۔ اگر یہ ان کی اپنی طاقت نہ ہوتی تو یہ رزلٹ نہیں آ سکتا تھا۔ اچھا، اعظم خان کے آپ شدید مخالف تھے اور اعظم خان آپ کے شدید مخالف تھے، تو آپ اور
اعظم خان کے اختلاف کی وجہ کیا تھی، اور پھر پرائم منسٹر اور ان کی اتنی قربت کی وجہ کیا تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ جی عملت سب کچھ حکومت اعظم خان چلا رہے ہیں؟ کہ اعظم خان کے ساتھ میری ذاتی اختلاف کوئی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا. اس کو ڈائریکٹ کر دیا گیا تھا، اس کو بتایا گیا تھا کہ پرویز خٹک کی بات نہیں مان گئی. یہ چاہتا تھا کہ میری اپنی حکومت فیل ہو جائے، اس لیے اس کو جب وہ چیف سیکرٹری تھا اس جب وہ وقت چیف سیکرٹری تھا اس کو ڈائریکشن تھی کہ اس سے پہلے بھی چیف سیکرٹریز گزرے ہیں جو میں نے چینج کیا. انہوں نے سب نے مجھے بتایا کہ ہمیں آتے ساتھ خان صاحب کہتے تھے کہ پرویز خٹک کی بات نہیں مانی اور اس کو کھلا ہاتھ اس کا نہیں چھوڑنا. تو اگر ایک اپنا لیڈر تمہیں فیل کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے محنت کی ہے. چیف منسٹر کے سامنے چیف سیکرٹری کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے کام کرتا رہا تھا، اعظم خان مجھے کہاں روک سکتا تھا؟ ایک کو بیوقوف نالائق ہوتا تو الگ بات ہے. میں اپنی حکومت چلائی، دھڑلے سے چلائی، لوگوں کی خدمت کی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس صوبے میں ہم نے ریفارمز کیے ہیں، کدھر گئے وہ پنجاب میں ریفارمز؟ میں لڑتا رہا ہوں کہ ہم نے 5 سال پولیس ٹھیک کی ہے، ایجوکیشن ٹھیک کی ہے، ہیلتھ ٹھیک کی ہے، پٹواری ٹھیک کی ہے، رشوت میں کمی لائیں، کوالٹی آف ورکس ہے، یہ پنجاب میں امپلیمنٹ کروں. لیکن خٹک صاحب ادھر تو آج پولیس کی بھی بری حالت ہے، سی ٹی ڈی کی بھی بری حالت ہے، ہیلتھ کی بھی بری حالت ہے خیبر پختونخوا میں، یونیورسٹیوں کی بھی بری حالت ہے. تو آپ نے ٹھیک کی تھی تو یہ حالت پر کیوں ہیں؟ تو بس یہ لوگوں کی بدقسمتی ہے کیونکہ یہاں ارادہ ہی کوئی نہیں ہے. جب دیکھیں ایک چیف منسٹر اپنی مرضی نہیں کر سکتا یا اس میں اپنی ہمت نہ ہو تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اگر میں نے ڈیلیور کیا، میری ایک سوچ تھی، میں جب سے سیاست میں میرے 40 سال ہو گئے، مجھے پتہ تھا کہ اسکول میں کیا یعنی پرابلم. آپ نہیں تھے لیکن اگلے 5 سال تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت رہی نا وہاں پہ، تو وہاں تو پر وہ چیزیں کیوں وہ کنٹرول ریورس پھر اعظم خان کے ہاتھ میں آ گیا. سب افسر اس کے بند لگتے تھے، فیصلے وہ کرتے تھے، یہاں سے خان صاحب آرڈر دیتے تھے. سمپل سی بات ہے. ہمارا محمود خان شریف آدمی تھا، وہ چونکہ اس کا اتنا تجربہ نہیں تھا، اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. اور ادھر وہ سختی سے ڈائریکشن تھے کیونکہ میرے سے یہ سارے دوست گلے کرتے ہیں کہ یار تمہاری وجہ سے ہم وزیر اعلیٰ نہیں بنے، کیونکہ خان صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ یار یہ تو اور تکڑا بندہ بنے گا تو اپنی مرضی کرے گا. تو میرے اپنے دوست میرے سے ناراض ہوئے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا ہے. حالانکہ میں نے اپنے صوبے کی خدمت کرنی تھی، مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا.